اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں جو اگلا نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور یہ دونوں مخلوق ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی۔ اللہ کے دوستوں کے لیے جنت کا بدلہ ہے اور اس کے نافرمانوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، سوائے ان کے جن پر اللہ رحم فرمائے۔ دونوں مخلوق ہیں اور دونوں کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ اہل سنت والجماعت اس کو اپنا عقیدہ سمجھتی ہے۔ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نا قرآن مجید میں کہ میں نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اسی دنیا کو، اسی کائنات کو میں جنت اور دوزخ میں تبدیل کر دوں گا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ تو مخلوق تو ثابت ہو گیا، تو اس لیے مخلوق ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا نا کہ اس دنیا کی کوئی چیز، کائنات کی کوئی چیز، جنت دوزخ یہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق نہیں ہے تو کیا ہمارے لیے پھر خدا بن گئے ہیں؟ تو اس لیے اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس نے خود بتا دیا ہے کہ یہ مخلوق ہے۔ تو میرے نزدیک یہ بات بالکل درست بیان کی گئی ہے۔ تاہم کوئی آدمی اس میں بھی اگر کوئی منطقی نقطہ نظر پیدا کر لیتا ہے تو وہ اپنے استدلال کے ساتھ اس کو بیان کر دے۔ اچھا، یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے دونوں ہمیشہ رہیں گی، تو خود قرآن مجید میں سورہ ہود میں جب بیان کیا ہے جنت کو تو عطا اور غیر مجوز کا الفاظ آئے ہیں، اور جہنم کو بیان کیا تو وہاں پر یہ الفاظ کے بجائے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے گا جب تک الا ما شاء ربک، تو یہ بات تو خود قرآن مجید کہتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ تو وعید ہے اور جنت خدا کا وعدہ ہے، تو اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ دونوں ہمیشہ رہیں گے، تو جہنم کے خاتمے کا امکان تو ہے۔ دیکھیے، ایک ہے ان کا وجود اور ایک چیز یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی سزا باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ جب تک اس دنیا کے زمین و آسمان قائم رہیں گے، جنت بھی قائم رہے گی، دوزخ بھی قائم رہے گی، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ سب چیزیں کس کی مشیت پر ہیں، یعنی کیا ان کو کوئی ذاتی استحقاق حاصل ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کی مشیت پر قائم ہے، وہ جب تک چاہے گا قائم رہے گا۔ ٹھیک، تو اس کو ہم سب جب ہم بیان کریں مثلا آپ کی دینی تعبیر میں یہ نقطہ کہاں پر آ کر فٹ ہوگا؟ یہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر ہے، یہ پورے کے پورے تصور آخرت کا ایک نتیجہ ہے، اس کو ہم پلیس کہاں کریں گے اس بات؟ یہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے، جب آخرت پر ہمارا ایمان ہے تو ہم آخرت کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ دیکھیے کہ خود میں نے اپنی کتاب میزان میں جب پورے دین کو بیان کیا ہے تو آخرت کے باب میں یہ بتایا ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں، یہ بتایا ہے اس کے شواہد کیا ہیں، یہ بتایا ہے اس کے احوال کیا ہیں، یہ بتایا ہے اس میں پہلا مرحلہ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے۔ ٹھیک، آگے جنت اور دوزخ پر بھی گفتگو کی ہے۔ یہ سب چیزیں کہاں بیان ہوئی ہیں؟ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اللہ کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی وضاحت فرمائی ہے، تو اس بنیاد پر یہ سب چیزیں واضح کی جاتی ہیں، اور ان کو واضح کرنا اہل علم کا کام ہے، وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ آدمی کے اندر فطری طور پر اپنی منزل کے بارے میں جاننے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے، تو جتنی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ لوگوں کو سمجھانا، بتانا، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ یہی چیز بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس کو الگ سے شناخت بنانے کی بجائے علم کا موضوع بنانا چاہیے، یعنی یہ ہمارے علم کا موضوع ہوگا۔ قرآن مجید کا ہر بیان علم کا موضوع ہے۔ یہ چیزیں جتنی آپ بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید نے ذوالقرنین کا واقعہ سنایا ہے، سیدنا سلیمان کے واقعات سنائے ہیں، خود کا جا کے خط پھینکنا بیان کیا ہے، تو ان ساری چیزوں پر ایمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایمان ہوگا، اللہ کا کلام۔ پھر یہاں ان کو کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ عقائد میں کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ یہ اصل میں ایک خاص پس منظر ہے جس میں یہ فہرست وجود میں آئی ہے، اور وہ یہ کہ جب بعض بحثیں پیدا ہو گئیں اور بہت سے لوگوں نے یا بعض جماعتوں نے یا بعض گروہوں نے کچھ چیزوں کی اپنی تعویل کرنا شروع کر دی یا بعض چیزوں کا بظاہر انکار کر دیا، تو ان کے مقابلے میں اہل سنت نے اپنی شناخت کو یعنی بعض لوگوں نے کہا جنت جہنم یہی ہوگی دنیا، یہ ہے اصل میں۔ تو اس طرح کی بحثیں جب پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے ہم نے صحابہ کے بارے میں اس سے پہلے وضاحت کی ہے، اس میں پھر یہ عقائد کی فہرست بننا شروع ہوئی۔ اس کو ایسے ہی پیش کرنا چاہیے تھا کہ ہم سب ایک ہی امت ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارے عقائد یہ ہیں، وہی 5 چیزیں۔ اس کے ذیل میں بہت سی تفصیلات ہیں، ان تفصیلات میں میرے اور آپ کے درمیان، آپ کے اور میرے درمیان، لوگوں کے درمیان، مختلف جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ علمی طریقے سے وہ اختلاف پیش کریں، اس کے بارے میں استدلال کریں، اپنی بات سمجھائیں، لوگوں کے علم میں اضافہ کریں، لوگ مختلف اہل علم جن پر اعتماد رکھتے ہیں ان سے باتیں سنیں، جس چیز کو وہ اپنے علم و عقل کے مطابق پائیں اس کو قبول کریں یا نہ قبول کریں، اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن جس وقت آپ اس پر لفظ عقیدہ لکھ دیتے ہیں، اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ نقطہ نظر آپ کا واضح ہوا، آگے بڑھا